خرابی صرف امارت میں نہیں ہے بلکہ بگاڑ امارت اور شورا دونوں میں ہے۔ اختلاف کی وجہ، بگاڑ کی وجہ، فساد کی وجہ، لڑائیوں کی وجہ دونوں جماعت اس کے مجرم ہیں۔ کیا مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تبلیغ شروع کی تھی کہ مسجد در مسجد، تعلق در تعلق مسجدوں میں اختلاف کی بات بیان کی جائے، ایک کو مجرم، ایک کو غلط اور ایک کو صحیح ٹھہرایا جائے؟ کہ اسی لیے مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ شروع کی تھی۔ کیا مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تبلیغ شروع کی تھی کہ فرقہ بندی کی جائے؟ کیا مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تبلیغ شروع کی تھی کہ آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جس نہج کو لے کر، جن فکروں کے ساتھ تبلیغ شروع کی تھی، اس پر نہ آج شورا قائم ہے نہ آج امارت قائم ہے۔ اور میں اور اب بھی الحمدللہ اکابر دیوبند نہ امارت کے ساتھ کھڑی ہے نہ شورا کے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اس صحیح نہج اور فکروں کے ساتھ کھڑی ہے جس پر نہ شورا قائم ہے نہ امارت قائم ہے۔ آج جو پیروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو حالات بنایا جا رہا ہے، یہ بھی آئندہ کے لیے خطرناک ہے۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے اختلاف کم نہیں ہوگا بلکہ اختلافات بڑھیں گے، دنیا بڑھیں گے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ کہ صرف غلط بیانی ایک طرف سے نہیں ہو رہی ہے، غلط بیانی دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ کتنے شورا کے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کو بالکل جماعت میں جانا ضروری ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ کیا اس آیت مبارکہ کا مطلب؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر پر جا رہے ہیں، وہی صحیح نہج پر قائم ہے، جو مدرسوں کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھا رہے ہیں، وہ اصل تبلیغ نہیں ہے۔ کتنے شورا والوں کے الفاظ ہیں۔ تو بگاڑ اور فساد امارت میں نہیں ہے، شورا اور امارت دونوں کے اندر ہے، دونوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم اور اب بھی اکابر دیوبند کا یہی کہنا ہے کہ ہم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس نہج پر، اس فکروں کے ساتھ ہیں، نہ ہم امارت کے ساتھ ہیں نہ ہم شورا کے ساتھ۔ اس لیے کہ دونوں جماعتیں صحیح تبلیغ نہیں کر رہی ہے، اس لیے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے بلکہ اختلاف کم ہونے کی صورتیں اختیار کرنی چاہیے، اصلاح کے مواقع فراہم ہونے چاہیے، آپس میں نفرتیں نہیں بلکہ محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرقہ پرستی کی طاقت ہم آپس میں توڑ رہی ہو اور ہم ان کا شکار ہو کر خود آپس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ متحد رہو، حق پر جمے رہو، اور صرف کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اس کے تہ تک جاؤ، غور و فکر کا مادہ پیدا کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات یقیناً یہ اسلاف کے نقش قدم پر نہیں ہے، ان سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بہانہ بنا کر نفرت پیدا کی جائے، ان کے خلاف پیروپیگنڈے کیے جائے، آپس میں دوریاں پیدا کی جائے۔ یہ تبلیغ نہیں ہے بلکہ تبلیغ کے نام پر دھوکہ ہے۔ مجھ ناچیز کا، مجھ گنہگار کا تعلق اس خاندان سے ہے اور گہرا تعلق ہے جس مبارک ہستی سے
جس فانی فی اللہ شخصیت سے اللہ نے اس تبلیغ کا کام لیا ہے، مجھے اس خاندان سے گہرا تعلق ہے۔ میرا وقت اس خانقاہ میں گزرا ہے جو مرکز رہا، بڑے بڑے اکابرین کا مرکز رہا ہے، اور اس کامل اللہ کے ولی اور کامل شیخ کی مجھ کو دعا ملی ہے، اور باضابطہ ان کا مجھ پر اعتماد اور ان کا سائن ہے، دستخط ملے۔ اس لیے میں اپنا ذمہ داری اس کو سمجھتا ہوں، اور مجھے جو یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے حق ہے یہ بات کہنے کا، اور میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اس لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، جو جگہ اختیار کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، یا کھڑا بن سکتی ہے، مسجدوں کے اندر اختلافات زیادہ پیدا ہوں گے۔ ہمیں وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اصلاح ہو، بگاڑ پیدا نہ ہو، نفرتیں قائم نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی صورتیں پیدا نہ ہو، بلکہ پیار و محبت کی فضا قائم رہے۔ جب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر فرقہ پرست طاقت کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم نہ رہے، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے، ہم کیوں ان کے اس مشن کو کامیاب بنا رہے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں؟ اور یہ سب تبلیغ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ سب امارت اور شورا کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جنہوں نے اس تبلیغ کے کام کو شروع کرنے کے لیے ایسی کیسی قربانیاں دی، آپ کو معلوم ہے۔ کب ابتدائی زمانے کا دور سنیے کہ کن حالات میں کن قربانیوں سے تبلیغ کے کام کا آغاز کیا گیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس تبلیغ کو صحیح نہج پر نہیں کر رہے، اور خود ہم اپنی اصلاح کے بجائے ہمارے اگر بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق خراب ہو چکے ہیں، ہماری سوچ خراب ہو چکی ہے، ہماری فکر صحیح نہج پر کام نہیں کر رہی، اور اب تک ہم اسی 6 نمبر کے اندر ہیں، اور وہ بھی صحیح نہیں مفہوم سمجھتے، اکرام مسلم کا مفہوم ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تبلیغ شروع کی تھی کہ علماء کو تبلیغ سے روکا جائے، ان کو حق بولنے سے روکا جائے، ان کو قرآن کی تفسیر سے روکا جائے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ کے نام پر دھوکہ ہے، اور اس شیطان خوش ہو رہا ہے اس عمل سے۔ اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے، آمین۔